بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مبشر وائس کے محترم ناظرین، آج کی اس نئی دلچسپ ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایک حجام کی بیوی ہوں۔ میرا شوہر آمین شہر کے اندر ایک بازار میں حجام کی دکان پر کام کرتا تھا۔ سلطان معظم، میرے شوہر کا اس بازار کے اندر ایک اور حجام سے جھگڑا ہو گیا اور وہ حجام میرے شوہر سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے میرے شوہر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، لہذا میرا شوہر ڈر گیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی بیوی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ لہٰذا میرے شوہر نے آمین شہر کو چھوڑا اور اس بازار کے اندر دکان کو چھوڑا اور ہم اسکندریہ کے اندر آ گئے، اور میرے شوہر نے اسکندریہ کے اندر ایک پرانے گاؤں کے ایک سردار سے زمین کا ٹکڑا لیا اور وہاں ہم نے اپنا گھر بنایا۔ سلطان معظم، کئی دن تو ہمارا گزارا چلتا رہا، لیکن کئی مہینوں سے کوئی روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ہم فاقہ کاٹنے لگے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو ایک کلیدار کا سپاہی ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ میرا شوہر بڑا حیران ہوا اور پوچھا، کیا حکم ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا حاکم تمہیں اپنے قلعے کے اندر بلا رہا ہے۔ میرے شوہر نے پوچھا، اس کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو اس سپاہی نے کہا، ایک حجام سے حاکم کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر سمجھ گیا اور اس نے اپنے اوزار لیے اور خوشی خوشی اس سپاہی کے ساتھ چل پڑا۔ میں بھی بہت خوش ہوئی کہ وہ حاکم ہے، میرے شوہر کو اچھی خاصی رقم دے گا اور ہمارے دن بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان معظم، 2 دن گزر گئے، میرا شوہر واپس نہ آیا۔ جب یہ بات میں نے اپنے اس گاؤں کے لوگوں کو بتائی کہ میرا شوہر فلاں کلیدار کے پاس اس کی حجامت کرنے کے لیے گیا تھا، 2 دن ہو گئے ہیں، واپس نہیں آیا، تو یہ سن کر جو گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان گاؤں والوں نے ہمیں بتایا کہ اس گاؤں سے پہلے بھی 5 حجام جا چکے ہیں اور آج تک جو بھی حجام اس کلیدار کی حجامت بنانے کے لیے گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ یہ سن کر میں تو رونے پیٹنے لگ گئی اور مجھے گاؤں والوں کی بات پر یقین نہ آیا، اور میں اس کلیدار کے قلعے پر پہنچی تو میں نے اس سے کہا، میرے شوہر کو تمہارا سپاہی لے گیا تھا، بتاؤ میرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا، تمہارے شوہر نے میری حجامت بنائی، میں نے اس کو اچھی خاصی مزدوری دی اور اس کے بعد وہ چلا گیا، میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ حضور، اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ سلطان معظم، میری مدد کریں، میں اپنے ان 2 بچوں کو اپنے شوہر کے بغیر کیسے پالوں گی؟ سلطان معظم، اگر میرا شوہر واپس نہ آیا میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر ایک کلیدار حجاموں کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ جو بھی حجام اس کے پاس جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ سلطان نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک حجام کا بھیس بدلا اور حجام بن کر اس کلیدار کے قلعے کے اندر پہنچا۔ وہ کلیدار سلطان صلاح الدین ایوبی کو حجام سمجھ کر ایک تہہ خانے کے اندر لے گیا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے تہہ خانے کے اندر قدم رکھا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس تہہ خانے کے اندر سلطان سے پہلے وہاں کئی حجاموں کی۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر امین کے اندر ایک حجام رہتا تھا، اس کا نام غفور تھا، لوگ اس کو غفورہ حجام کہتے تھے۔ وہ اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا تھا اور اس کی مہارت کی وجہ سے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار اس کی دکان پر اس سے اپنی حجامت بنوانے کے لیے آتے تھے، اور سب سے بڑی خاصیت اس کی یہ تھی کہ وہ ہر گاہک سے بس مناسب مزدوری لیتا۔ یہ نہیں کہ اس کی دکان پر اگر کوئی زمیندار آ گیا تو اس نے اس کے اچھے لباس کو اچھی رقم بول دی، وہ بالکل ایسا نہیں کرتا تھا۔ چاہے اس کی دکان پر کوئی زمیندار آ جائے یا پھر کوئی فقیر، بس وہ اپنی مناسب مزدوری لیتا اور بڑے ہی مہارت سے حجامت بناتا، اور یہی وجہ تھی
کہ غفور حجام اپنے بازار کے اندر بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اپنی دکان کے علاوہ بھی وہ بڑے بڑے زمینداروں، بڑے بڑے جاگیرداروں کے گھروں میں بھی جا کر حجامت بناتا تھا اور اس سے اس کی اچھی خاصی روزی بن جاتی تھی۔ اور جب غفور حجام نے حجامت کا کام شروع کیا، اس سے پہلے اس کے گھر میں فاقے ہوتے، لیکن جب اس نے محنت کرنا شروع کی، اس کے دن اچھے ہونے لگے۔ اس کی ایک بیوی تھی اور 2 بچے تھے۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ اب ان کا شوہر اچھی خاصی رقم کما کر لے آنے لگا تھا۔ لیکن غفور حجام یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نرالے دن اب اس کی زندگی کے سب سے مشکل دن بننے والے ہیں۔ وقت گزرنے لگا، اس یامین شہر کے بازار کے اندر ایک اور حجام رہتا تھا جس کے پاس اپنے کام میں ذرا بھی مہارت نہیں تھی، بس وہ صرف غرور سے کام لیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں غرور دکھا کر گاہکوں کو اپنی طرف کشش کروں گا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ بس چند گاہک اس کے پاس جاتے، حالانکہ غفور حجام کی دکان اس سے بالکل چھوٹی تھی، لیکن اس کی دکان پر ہر وقت گاہکوں کا ہجوم ہوتا۔ غفور حجام کے پاس کام کرنے کے لیے وقت نہ ہوتا، جبکہ وہ حجام ہر وقت خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتا تھا۔ یہ بات اس کو پسند نہ آئی اور اس نے ایک خفیہ چٹھی غفور حجام کی طرف لکھی اور کہا، اے غفور، اگر تم نے اپنے چند گاہکوں کو میری طرف نہ بھیجا تو میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ یہ سن کر غفور حجام بڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ شام ہوئی، اس نے اپنی دکان بند کی اور سیدھا گھر واپس آ گیا۔ جب وہ اپنے گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ غفور حجام کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، ارے میاں، آج کیا ہوا؟ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ تو غفور نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج مجھے اس بازار کے اندر حجام نے چٹھی لکھی اور اس نے مجھے دھمکی دی ہے، لیکن میں اس کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں نے آج اس کی بات مان لی تو کل کو وہ مجھ سے میری دکان چھین لے گا، وہ سارے گاہک چھین لے گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی نے کہا، تمہیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، تم بس محنت کے ساتھ کام کرتے رہو۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا تو ہم شہر کے قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی صاحب اسے سبق سکھا دے گا۔ غفور حجام کو اپنی بیوی کی باتوں سے بہت تسلی ملی۔ اس نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو گیا۔ صبح جب وہ بازار کے اندر گیا تو وہ حجام اب اس سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ بس جاتے ہی بازار کے اندر اس نے غفور حجام کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور اس نے غفور حجام کو ایسی ایسی گالیاں دی جسے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے اپنا ایک اوزار اٹھایا اور اس حجام کے چہرے پر دے مارا۔ اوزار لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان پڑ گیا اور وہ بہت زخمی ہو گیا، اس کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر غفور حجام بہت گھبرا گیا۔ اس نے اپنی دکان بھی نہ کھولی اور سیدھا گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو صبح صبح واپس گھر دیکھا تو پوچھا، ارے میاں کیا ہوا؟ لیکن جب اس کی بیوی کی نظر اپنے شوہر کے کپڑوں پر پڑی تو اس کے اوپر خون کے نشانات تھے۔ وہ بہت ڈر گئی اور کہا، کہیں تم اس حجام سے لڑ کر تو نہیں آ رہے؟ تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ مجھے اپنی بیوی کی گندی گندی گالیاں دے رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے سبق سکھا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا غصہ بہت زیادہ ہوگا، لہٰذا تمہیں چند دن بازار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ غفور نے کہا، میں کیا ڈر سے اب گھر کے اندر بیٹھ جاؤں؟ اگر اس نے مجھے کچھ کہا تو اس کو جواب دینا آتا ہے۔ اگلے صبح پھر غفور حجام بازار کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بازار کے حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ بازار کے اکثر تاجر اس حجام کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھے اور اس پورے بازار کے اندر غفور حجام کو اپنے ساتھ کھڑا ہوا کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ بازار کے تاجروں نے اس سے کہا کہ یا تو تمہیں اس حجام سے معافی مانگنی ہوگی یا پھر تمہیں اس بازار کو چھوڑ کر جانا ہوگا، ورنہ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ سن کر غفور نے کہا، میں اس سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا، اس نے مجھے گالیاں دی اور میں نے اس کو اس کی اپنی زبان کی سزا دی،
میں اس سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ تو بازار کے تاجروں نے کہا تمہیں اس دکان کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ غفور نے اپنی دکان سے سامان لپیٹا اور وہ دکان اپنے مالک کے حوالے کی اور سیدھا گھر آیا۔ جب اس کی بیوی نے دکان کا سارا سامان غفور کے ساتھ دیکھا تو وہ بہت ڈر گئی اور کہا ارے میاں کیا ہوا؟ تو یہ دیکھ کر غفور نے کہا بس جو ہونا تھا وہی ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ غفور نے اپنی بیوی کو مکمل ماجرا سنایا اور کہا اب ہمیں یہاں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر میں یہاں رہا تو وہ ظالم انسان کبھی بھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا اور میرے 2 ننھے منھے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کی بیوی نے کہا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو غفور حجام نے اپنی بیوی کو کہا بس اپنا سامان باندھو، ہم یہ گھر اپنے سردار کو بیچ کر یا کسی گاؤں کے زمیندار کو بیچ کر کسی اور جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں وہاں جا کر اپنا پھر سے کاروبار کھڑا کر لوں گا اور ہمارے دن بہتر ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ غفور حجام نے اپنے اس گاؤں کے سردار کو اپنا گھر بیچا، اپنے ساتھ رقم لی اور آمین شہر سے اسکندریہ شہر کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اتفاقاً آمین شہر سے اسی وقت شام کا ایک قافلہ گزر رہا تھا اور اس قافلے نے اسکندریہ کے بازار کے اندر جانا تھا، لہٰذا ان کو بہت تسلی ملی کہ کہیں راستے میں ہمیں ڈاکو نہ لوٹ لیں، لہٰذا وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اسکندریہ کے اندر پہنچا۔ سارے تاجر اپنا سامان اٹھانے لگے، لہٰذا غفور حجام نے اپنا سامان اٹھایا اور اسکندریہ کے ایک گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے اندر جا پہنچے۔ وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت اور وسیع تھا۔ اس کے اندر بہت ساری زمین فارغ پڑی ہوئی تھی۔ سرسبز زمین کو دیکھ کر غفور حجام نے کہا یہ جگہ ہمارے لیے بہت مناسب ہوگی۔ اگر ہم بکریاں پالنا چاہیں تو یہاں چارہ کھلانے کے لیے بہت گھاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں بازار کے اندر دکان کھولوں گا اور پھر محنت کروں گا اور اپنے کاروبار کو چند ہی ماہ کے اندر پھر سے کھڑا کر لوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن ہمیں رہنے کے لیے پہلے گھر بنانا ہوگا۔ غفور نے کہا آج کی رات ہم ایک خیمہ لگا کر گزارتے ہیں، کل صبح میں کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ انہوں نے وہاں خیمہ لگایا، رات وہیں گزر گئی۔ صبح حجام اٹھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد وہ گاؤں کے سردار کے پاس پہنچا۔ گاؤں کا سردار اپنی حویلی کے اندر موجود تھا۔ اپنے گاؤں کے اندر ایک نئے آدمی کو دیکھ کر سردار نے پوچھا اے نوجوان تم کون ہو؟ غفور حجام نے اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ سردار میں بہت مظلوم ہوں، مجھے ایک آدمی کے غصے کی وجہ سے اتنا بڑا مشکلات سے گزرنا پڑا۔ جب سردار نے غفور حجام کی ساری کہانی سنی تو اسے اس پر بڑا ترس آیا اور اس نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا حجام کو تحفے میں دے دیا اور کہا تمہارے پاس جو رقم موجود ہے تم اس رقم سے یہاں اچھا سا گھر بناؤ اور اپنی زندگی گزارو اور بچے ہوئے پیسوں سے اسکندریہ کے بازار کے اندر اپنی دوبارہ دکان کھڑی کرنا۔ غفور حجام بڑا خوش ہوا اور اسی وقت دوڑتا دوڑتا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس گاؤں کے سردار نے مجھے ایک زمین کا ٹکڑا تحفے میں دے دیا۔ یہ خبر سن کر اس کی بیوی بھی بڑی خوش ہو گئی اور اس کے بعد غفور حجام نے دن دگنی رات چگنی کر کے اپنے گھر کو بنانا شروع کر دیا۔ چند ماہ کے اندر غفور حجام کا گھر تیار ہو گیا اور اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنی رقم بچ گئی کہ وہ اسکندریہ کے بازار کے اندر اچھی خاصی دکان کھول سکتا تھا۔ لیکن جب وہ سردار سے اپنے گھر کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اسی وقت سردار کا ایک ملازم یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور یہ بات وہ جانتا تھا کہ اس حجام کے پاس بہت رقم موجود ہے، لہٰذا وہ موقع کی طاق میں رہا کہ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ اس کے گھر سے رقم چرا لے گا۔ اسے پورے 1 مہینے کے اندر موقع نہ ملا، لیکن جیسے ہی حجام کا گھر مکمل ہوا تو اب حجام نے اگلے دن بازار سے اپنی دکان کے لیے سامان خریدنے جانا تھا۔ تو جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ جہاں اس نے بقیہ رقم رکھی تھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ رونے پیٹنے لگ گیا اور کہا اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو 1 سکہ بھی نہیں بچا،
ہماری ساری جمع پونجی کوئی چور لے گیا۔ کئی دن تک تو وہ چور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب ان کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو غفور حجام کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہیں اپنے اس سردار کے پاس جانا چاہیے جس نے ہمیں پہلے گھر بنانے کے لیے زمین دی، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ سن کر حجام نے کہا، میں بھوکا مر سکتا تو ہوں، لیکن دوبارہ اس سردار کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس نے ہم پر پہلے بھی بہت بڑا احسان کیا، میں اب دوبارہ اس کے احسان تلے نہیں دبنا چاہتا۔ یہ سن کر اس کی بیوی خاموش ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا اور اب ان کو ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی تو دوسرے دن ان کے گھر میں فاقہ ہوتا، اور غفور حجام اتنا خوددار تھا کہ آس پڑوس کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھوکے سوتے ہیں۔ ایک دن غفور حجام اپنے گھر کے اندر موجود تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ غفور حجام دروازے پر گیا تو اس نے جب دروازہ کھولا تو ایک آدھے سپاہی کے لباس میں ملبوس سامنے کھڑا تھا۔ اس کے نیام میں تلوار تھی۔ غفور حجام نے کہا، حضور حکم کیجیے، آپ کون ہیں؟ تو سپاہی نے کہا، میں فلاں کلیدار کا سپاہی ہوں، ہمارے کلیدار نے تمہیں اپنے قلعے کے اندر بلایا ہے۔ غفور نے پوچھا کہ تمہارے حاکم کو مجھ سے کیا کام؟ تو سپاہی نے کہا، ایک حجام سے حاکم کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر غفور بڑا خوش ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر کے اندر گیا، اپنے قیمتی اوزار اٹھائے اور اس سپاہی کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کی بیوی کو خبر ملی کہ حاکم نے اسے اپنے قلعے کے اندر بلوایا ہے تو وہ بڑی خوش ہو گئی کہ کئی برسوں بعد میرے شوہر کو مل گیا کام۔ آج وہ حاکم میرے شوہر کو اتنی تو رقم دے دے گا جس سے ہم چند دن تو 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکیں گے۔ وقت گزرنے لگا، شام ہو گئی۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی کیونکہ ابھی تک غفور حجام واپس نہیں آیا تھا۔ ساری رات اس نے بغیر کھائے پیے، بغیر نیند کے گزار دی اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ حاکم نے شاید میرے شوہر کو کئی دن قلعے کے اندر رکنے کا حکم دیا ہوگا، لہٰذا وہ اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن 2 دن گزر گئے، حجام واپس نہ آیا۔ یہ دیکھ کر حجام کی بیوی گاؤں کے سردار کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ حضور 2 دن پہلے فلاں کلیدار کا سپاہی میرے شوہر کو لے کر گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر سردار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے بی بی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے شوہر کو اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ یہ سن کر حجام کی بیوی بہت ڈر گئی اور کہا، سردار جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار نے کہا، کیا تم نہیں جانتی؟ حجام کی بیوی نے کہا، حضور آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں کیا نہیں جانتی؟ تو سردار نے کہا، ہمارے گاؤں کے اندر 6 سے 7 حجام موجود تھے، اور ان 6-7 حجاموں میں 5 حجاموں کو اس کلیدار نے بلوایا، اور ان 5 حجاموں میں سے آج تک کوئی بھی حجام واپس نہ آیا۔ تمہاری طرح ان حجاموں کی بیویوں نے یہی لالچ کیا کہ وہ حاکم ہے اور وہ اچھا خاصا انعام دے گا، لیکن اس لالچ میں آ کر انہوں نے اپنے شوہروں کو کھو دیا۔ تو یہ سن کر حجام کی بیوی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ان حجاموں کی بیوی نے اس کلیدار سے نہیں پوچھا کہ ان کے شوہر کہاں گئے؟ تو اس نے کہا، وہ ایک کلیدار ہے، وہ کسی کو جواب دے نہیں، وہ بہت طاقتور ہے، اس کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ سن کر حجام کی بیوی رونے پیٹنے لگی اور وہ اسی وقت اس قلعے کی طرف چل پڑی۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر پہنچی تو سپاہی نے اس سے پوچھا، ارے بی بی تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں فلاں حجام کی بیوی ہوں، میرے شوہر کو تمہارے حاکم کا سپاہی 2 دن پہلے لے کر گیا تھا اور ابھی تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر سپاہی نے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا شوہر تو 2 دن پہلے قلعے سے اچھا خاصا انعام لے کر چلا گیا تھا۔ یہ سن کر حجام کی بیوی نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا شوہر واپس نہیں گیا، اور ہمارے گاؤں کے سردار نے مجھے بتایا ہے کہ میرے شوہر سے پہلے 5 حجاموں کو تمہارے حاکم نے بلوایا تھا، اور آج تک ان 5 حجاموں میں سے کوئی بھی حجام اپنے گھر نہ لوٹا۔ تو یہ سن کر سپاہی غصے میں آ گیا اور اس نے حجام کی بیوی کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا اور اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ اب حجام کی بیوی روتی پیٹتی ہوئی واپس اس گاؤں کی طرف آ رہی تھی۔ راستے میں اس کا ٹاکرا ایک ایسی خاتون سے ہوا جو سفر کر رہی تھی۔ حجام کی بیوی نے اس خاتون سے پوچھا، ارے بی بی کہاں جا رہی ہو؟
اس خاتون نے بتایا کہ میں اپنا مسئلہ لے کر وقت کے سلطان کے پاس جا رہی ہوں، کیونکہ میرے بابا کی وفات کے بعد میرے بھائی نے مجھے وراثت میں ایک سکہ بھی نہیں دیا، اور میں کئی قاضیوں کے پاس گئی لیکن کسی بھی قاضی نے انصاف نہیں دلایا۔ بس میں وقت کے سلطان کے پاس جا رہی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ سن کر حجام کی بیوی کے دماغ میں کچھ خیال آیا اور اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ اس خاتون نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو حجام کی بیوی نے اس سے سارا ماجرا سنایا۔ تو اس خاتون نے حجام کی بیوی کو ساتھ لیا اور وہ دونوں خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر حاضر ہوئیں۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت کے اندر موجود تھے اور لوگوں کے مقدمے سن رہے تھے۔ باری باری سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کیا، اور جب حجام کی بیوی کی باری آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا بی بی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور بتاؤ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر حجام کی بیوی رونے لگی، چیخنے لگی اور کہا سلطان معظم میری مدد کریں ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا تم اپنا مسئلہ بتاؤ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا سلطان معظم میں ایک حجام کی بیوی ہوں اور ہم امین شہر کے اندر رہتے تھے۔ میرے شوہر کی بازار کے اندر دکان تھی اور میرے شوہر کا بازار کے اندر ایک حجام سے جھگڑا ہوا تو اس نے میرے شوہر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ بس میرے شوہر نے اس شہر کو چھوڑا اور ہم اسکندریہ میں آ گئے۔ سلطان معظم ہمارے پاس جو رقم تھی موجود تھی، ہم نے اس کا گھر بنایا۔ بقیہ رقم سے میرا شوہر اپنی دکان بنانے والا تھا، لیکن رات کو چوری ہو گئی اور ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی۔ کئی دن تو ہم نے فاقے کاٹے، لیکن ایک دن دروازے پر کلےدار کا سپاہی آیا اور میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 دن گزر گئے، میرا شوہر واپس نہ آیا، اور جب اس بات کا ذکر میں نے گاؤں کے سردار کے سامنے کیا تو اس نے بتایا کہ تمہارے شوہر سے پہلے 5 حجام جا چکے ہیں، اور ان 5 حجاموں میں سے آج تک کوئی بھی حجام واپس نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کلےدار کے بارے میں مشہور ہے کہ آج تک اس کے پاس جو بھی حجام گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا آخر وہ کلےدار ان حجاموں کا کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا سلطان معظم مجھے اس کلےدار کے ارادے صحیح نہیں لگتے، سلطان معظم میری مدد کریں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا بی بی تم مجھے سوچنے کا وقت دو۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے ایک حجام والا لباس اور چند اوزار لے کر دو تاکہ میں حقیقت کا پتہ لگا سکوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک حجام کا بھیس بدلا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کلےدار کے کلے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب دروازے پر پہنچے تو سپاہی نے پوچھا تم کون ہو؟ سلطان نے کہا میں حجام ہوں، لیکن میرے پاس کوئی کام نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا حاکم ہر نئے حجام سے اپنی حجامت بنواتا ہے، لہذا تم مجھے اپنے مالک کے پاس لے چلو، میں اس کی حجامت بنا کر چاند سکے انعام میں لینا چاہتا ہوں۔ سپاہی بڑا خوش ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو حجام کے کمرے کے اندر لے گیا۔ سلطان حیران کہ آخر وہ حاکم حجاموں کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ آج تک کوئی بھی حجام کلے سے زندہ واپس نہیں نکلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس حاکم کے کمرے کے اندر پہنچے۔ سلطان نے دیکھا کہ اندر حاکم تلوار نکالنے اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کو ایک حجام کے بھیس میں دیکھ کر وہ بڑا خوش ہو گیا اور کہا اے سپاہی کیا تم اور حجام کو لے کر آ گئے ہو؟ سپاہی نے کہا جی ہاں حضور، اس بار یہ حجام خود چل کر آیا ہے۔ تو اس نے سلطان کو کہا پھر آ جاؤ میری حجامت بناؤ۔ سلطان نے صلاح الدین ایوبی نے تیز دار خنجر نکالا اور اس کی حجامت بنانے لگا۔ حجامت بنانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سوچنے لگے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے، میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں لیکن مجھے حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کلے دار کی حجامت بنانا شروع کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت کچھ ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس حجام کے سر سے پگڑی اتاری تو اس کے سر کے پیچھے سلیب کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگا، کیونکہ وہ کلےدار تو مسلمانوں کا
بہت بڑا رہنما تھا اور وہ بہت بڑا مسلمانوں کا جنگجو تھا، لیکن اس کے سر کے پیچھے سلیب کا ہونا سلطان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی حجامت بنا لی۔ حجامت بنانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دل میں سوچنے لگے کہ اس کلےدار کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر اس کے سر کے پیچھے سلیب کیوں ہے، کیونکہ سلیب تو صرف سلیبی بنواتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی حجامت بنا لی تو پوچھا، حضور کیا آپ مجھے انعام نہیں دیں گے؟ تو اس حاکم نے کہا، ارے میاں، وہ سامنے صندوق پڑا ہے جو بڑا سا دکھ رہا ہے، اس صندوق کا دروازہ کھول کر تم جتنا بھی انعام لینا چاہتے ہو وہاں سے لے لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سب چیزوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس صندوق کے قریب گئے تو سلطان حیران ہو گیا، کیونکہ اتنا بڑا صندوق سلطان نے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس صندوق کا دروازہ کھولا تو اس صندوق کے نیچے کوئی سونے کے سکے نہیں تھے، بلکہ اس کے نیچے کوئی تہخانہ موجود تھا۔ بس یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور پتہ بھی نہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس صندوق کے اندر گر گئے، اور حالانکہ وہ کوئی صندوق نہیں تھا بلکہ ایک تہخانے کے دروازے پر ایک پڑا ہوا صندوق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندھیرے کنویں میں جا گرے۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اصل ماجرا کیا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اندر شمع جلائی تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس تہہ خانے کے اندر بہت سارے انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور اس حجام کا جسم بھی پڑا ہوا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سمجھا کہ شاید وہ مر چکا ہے، لیکن سلطان نے دیکھا کہ ابھی تک اس کے دل کی دھڑکن چل رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے منہ کے اندر پھونکا اور سانس بحال کرنے میں مدد کی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھنے لگے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ رہے تھے، اتنے میں سلطان نے دیکھا کہ اس حجام کو جس کی بیوی نے سلطان کو اس کلےدار کے بارے میں بتایا، اس کو ہوش آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے کہا، اے حجام، میں یہاں پہنچا جیسے تم یہاں پہنچے۔ تو سلطان نے اسے بتایا کہ میں کوئی حجام نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہوں، اور تمہارے بارے میں مجھے تمہاری بیوی نے بتایا، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ کلےدار حجاموں کو اس خفیہ تہہ خانے کے اندر کیوں پھینکتا ہے، اور یہ اتنے سارے انسانوں کی ہڈیاں کس کی ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان سارے حجاموں کی ہیں جو آج تک اس حاکم کی حجام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس حجام نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، یہ حجام یہ کوئی کلےدار مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو صلیبیوں کا بہت بڑا جاسوس ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کا رہنما بنا ہوا ہے۔ اس کی جو بھی حجامت بنانے کے لیے آتا ہے، وہ جب اس کی حجامت بناتا ہے تو اس کے سر کے پیچھے سلیب کا نشان ضرور دیکھ لیتا ہے، اور اس کی حجامت بنانے کے بعد یہ حاکم اس حجام کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اس کو مرنے کے لیے اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ نیچے سانس گھٹن کی وجہ سے مر جائے اور اس کا راز ہمیشہ راز رہے۔ اور آج تک اسی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ حاکم کوئی مسلمان نہیں بلکہ صلیبیوں کا بہت بڑا جاسوس ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اس حاکم کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں یہاں سے زندہ نکلنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ارد گرد دیکھنے لگے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی تہہ خانے سے ایک خفیہ سرنگ کھودی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی سرنگ کھودنے میں ماہر تھے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سرنگ کے ذریعے اس حجام کو لے کر نکل گئے۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے پر حملہ کیا اور اس حاکم کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ گئی کہ جو حاکم اتنے بڑے مسلمانوں کا رہنما بنا ہوا تھا، وہ اصل میں صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ قلعہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس حجام اور اس کی بیوی کو انعام و کرام سے نوازا، اور قاہرہ کے اندر ان کو ایک اچھی سی